اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا کرتا ہوں قرآن کریم کی ان دو آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب پوتا، اور سب کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ سورۃ الانبیاء سورت 21 آیات 72 اور 73۔ تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس تقریر کو پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس جماعت کا بنیادی کام یہ ہے کہ صداقت قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ثابت کرنا، علم کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں اس مثال سے شروع کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، ذاتی یا قومی، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ خود ہی اپنے بزرگوں کو جھوٹا، دھوکہ باز اور غاصب قرار دیتا ہو، ان بزرگوں کو جن کے نام پر آپ کے اس دشمن کی ذات پات کا نام ہے، تو ظاہر ہے آپ سن کے بڑے خوش ہوں گے اور اس بات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے کہ دشمن تو خود تسلیم کر رہا ہے کہ وہ بے ایمانوں کی اولاد ہے۔ مگر اس کے برعکس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بااصول تھے کہ آپ نے دشمنان دین اسلام کی کسی اس قسم کی بیوقوفانہ باتوں کو کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کیا۔ میرا اشارہ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کی طرف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نام اسرائیل دیا، جس سے ان کی نسل، جیسے آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل کہلائی۔ جو یہودی بھی کہلاتے ہیں، گو یہودی اصل میں بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہی ہے، لیکن وہ ایک ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دور جدید میں بھی یہی نام اسرائیل موجودہ ریاست اسرائیل کے لیے منتخب ہوا۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل کیسے بنا؟ بائبل کا وہ حصہ جو تورات کہلاتا ہے، جسے یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں اپنا صحیفہ، اس میں حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات درج ہیں۔ اور تورات کے مطابق ایک قصہ یہ ہے کہ ایک رات ایک پراسرار آدمی حضرت یعقوب کے پاس آیا جب کہ آپ اکیلے تھے، اور تمام رات حضرت یعقوب اس سے کشتی لڑتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا اور وہ آدمی جانا چاہتا تھا، تو حضرت یعقوب نے اسے کہا کہ میں تمہیں تبھی چھوڑوں گا اگر تو مجھ پہ برکت ڈالے۔ تو اس آدمی نے ان کا نام پوچھ کر کہا کہ اس کے بعد
تیرا نام یعقوب نہ ہوگا بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو خدا سے اور آدمیوں سے لڑا ہے اور غالب ہوا۔ تو خدا سے اور آدمیوں سے لڑا ہے اور غالب ہوا۔ تو یہ جو انگریزی میں بک آف جینیسس کہلاتی بائبل میں، جسے اردو میں پیدائش کہتے ہیں، یہ اس کے باب 32 میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں علماء بائبل حاشیے میں یہ لکھتے ہیں اسرائیل کے تحت کہ لفظ اسرائیل کے معنی ہیں اس نے خدا سے کشتی کی۔ اب بڑے بڑے یہودی اور عیسائی علماء دین حیران ہیں کہ خدا اور ایک انسان میں کشتی کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ انسان غالب آ گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک امی یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں اس معمے کو حل کر دیا۔ سورۃ المزمل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، جس کو نماز تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں فرمایا اِنَّا ناشیۃ اللیل ہِیَ اشد وطئا و اقوم قیلا، یعنی بے شک رات کا اٹھنا ناشیۃ اللیل نفس کو زیادہ روندنے والا ہے اور انسان کے قول کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یہ سورۃ مزمل میں آیت 6 ہے۔ تو یہاں یہ جو لکھا ہے کہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ ہے اشد وطئا۔ اشد وطئا کے مطلب ہیں، معنی ہے سب سے زیادہ قوت رکھنا کسی چیز کو پاؤں تلے روندنے کی۔ یہ وطن کا مطلب ہے کسی چیز کو پاؤں تلے روندنا، پامال کرنا۔ اور ظاہر ہے یہاں مراد ہے انسان کا اپنے نفس کو، نفسی خواہشات کو پاؤں تلے روندنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی رات کی کشتی اپنے نفس کے مقابلہ میں تھی، جس کو ایک تمثیلی رنگ میں خدا کے ساتھ کشتی کے طور پر پیش کیا گیا۔ آخر نفس بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے ساتھ کشتی کو ایک رنگ میں خدا سے کشتی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ اسی طرح اس کا کلام ہے، جس طرح علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر ہے جو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری رنگ میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے، میں تقدیر اس کے مرضی کے مطابق لکھوں گا۔ اس کا معنی تمثیلی اور کچھ اور ہے جس میں جا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ حضرت یعقوب کی خدا سے کشتی اور اس پہ غالب آنا، یہ اسی رنگ کی بات ہے۔ اب اگر ہم بائبل کے علماء نے لکھا ہے اسرائیل لفظ کا مطلب ہے جس نے خدا سے کشتی کی، اگر ہم عربی زبان کے مطابق لفظ اسرائیل کا معنی تلاش کریں تو اگر ہم اپنے بیان القرآن میں دیکھیں تو اس میں جہاں وہ آیت ہے جہاں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے سورۃ بقرہ میں، تو مولانا محمد علی صاحب نوٹ میں تحریر فرماتے ہیں کہ لفظ اسرائیل کا جو ہے پہلا حصہ اسر، اس کے معنی ہیں عبد، غلام یا قیدی، اور خود قرآن کریم میں یہ قیدی کے معنوں میں آیا ہے، جیسے وہ آپ شاید تلاوت سنتے بھی ہوں سورۃ دہر کی عامر عزیز صاحب سے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو لفظ اثر کا مطلب ہے قیدی۔ تو اور دوسرا حصہ اسرا کے بعد ہے ایل، تو ایل وہی ہے جو الہ جسے ہم کہتے ہیں عربی میں لا الہ الا اللہ، تو وہ بائبل میں خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جناب مولانا محمد علی صاحب سن 1922 میں بیان القرآن میں یہ لکھتے ہیں، پس اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ یا اللہ کا بندہ ہوئے۔
اب یہ سوال بھی قابل غور ہے کہ موجودہ ریاست اسرائیل کا یہ نام کیسے رکھا گیا؟ مستند تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ معلوم نہیں ہوتا، صاف ظاہر ہے، ثابت شدہ ہے کہ یہ نام ریاست اسرائیل کے قیام سے صرف 2 دن قبل 12 مئی سن 1948 کو اس ملک کے بانیوں نے تجویز کر کے رکھا، صرف 2 دن پہلے۔ اس سے پہلے کسی شخص کو علم نہیں تھا کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ اب پاکستان اسرائیل کے قائم ہونے سے 10 مہینے 9-10 مہینے پہلے بنا تھا، اس کی تحریک 16-17 سال سے چل رہی تھی، اور شروع سے ہی لفظ پاکستان موجود تھا، یہ تحریک پاکستان ہے، یہ بنے گا، اس کا نام پاکستان ہوگا۔ لیکن اسرائیل بنانے کی تحریک تو کم از کم 50 سال پہلے سے چل رہی تھی کہ وطن یہود، جیوش ہوم لینڈ ہوگا۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ اس کا نام کیا رکھیں گے، تو 2 دن پہلے اسرائیل کے بانیوں نے ایک میٹنگ میں بعض دیگر ناموں پر بحث کی، مگر وہ غیر تسلی بخش سمجھے گئے۔ آخر میں نام اسرائیل پر فیصلہ ہو گیا، مگر اس پر بھی میٹنگ میں بعض بانی ناخوش تھے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نام اسرائیل رکھنے پہ مجبور کیا، کیونکہ اس کے معنی ہیں عبداللہ، اور ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ اس قوم نے ہر رنگ میں عبداللہ ہی بننا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جس کے کاموں کی گہرائیوں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یقینی ہے، لیکن ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ تو اب میں نام یعقوب کی طرف آتا ہوں، جن کو یہ نام اسرائیل دیا گیا۔ اب تورات کے مطابق اور عیسائی و یہودی علماء ان کے مطابق جو اس کو خدا کی کتاب مانتے ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ نام یعقوب کے معنی ہیں دھوکہ باز، فریبی، غاصب اور دوسروں کا حق مارنے والا۔ وہ لکھتے ہیں کہ عبرانی زبان ہیبرو جو ہے جس میں تورات ہے، اس میں یہ لفظ یعقوب عقب سے ہے، اور عقب کے معنی ہیں جو پیچھے سے کسی کی ایڑی کو، ہیل کو پکڑ کر گرانے کی کوشش کرے تاکہ اس کا حق مار کے خود حاصل کر لے اس سے۔ اب آپ جانتے ہیں یہ لفظ عقب عربی اور اردو میں بھی ہے، یہ پیچھے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عاقبت دار قرآن کریم میں بھی ہے کہ آخرت میں جو چیزیں پیچھے ہیں آئیں گی۔ اب تورات میں حضرت یعقوب کی زندگی جو حالات درج ہیں ان کے مطابق آپ کا ایک جوڑواں بھائی پیدا ہوا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ یہ اور چیز ہے، اور عیسیٰ ماں کے پیٹ میں سے آپ سے پہلے نکل آیا۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو تورات میں لکھا ہے، اس لیے وہ بڑا بھائی کہلایا۔ اور اس قوم کے رواج کے مطابق عیسیٰ کو حق وراثت یا پلوٹھے پن کا حق، یا انگریزی میں برتھ رائٹ کہتے ہیں، وہ ملا ہے کیونکہ یہ بڑا بھائی ہے۔ جس طرح پچھلے سال ملکہ برطانیہ کی وفات پہ وہ پرنس چارلز جو بڑا بیٹا تھا اس کو حق وراثت یہ حاصل تھا، نہ دوسرے بیٹوں کو یا بیٹی کو، تو عیسیٰ کو یہ مل گیا۔ اب بائبل کے قصے میں دیا ہوا ہے کہ آپ پر، حضرت یعقوب کے متعلق، آپ پر نام یعقوب صادق ثابت ہوا کیونکہ آپ، اور میں نعوذ باللہ کہوں گا، آپ نعوذ باللہ عیسیٰ سے دھوکہ کر کے اس کا حق وراثت ناجائز طور پر چھیننے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے بمطابق بائبل۔ اور میں بائبل کا اردو ترجمہ دیکھ رہا تھا تو اس میں انگریزی میں بھی اسی طرح ہی ہے، نام یعقوب کے تحت یہ نوٹ درج تھا کہ یعقوب کے معنی ہیں ایڑی پکڑنے والا یا فریبی۔ تو
ایک واقعہ وہاں یہ دیا ہوا ہے ان کی زندگی میں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ تھکا ہوا اور بھوک سے نڈال گھر پہنچا. یعقوب، میں یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کہوں گا، یعقوب کھانا پکا رہا تھا. عیسیٰ نے بھوک سے مرتے ہوئے اس سے کچھ کھانا مانگا تو یعقوب نے کہا پہلے تو مجھے اپنا پلوٹھے پن کا حق بیچ. تو وہ بیچارہ کہنے لگا کہ مجھے اس حق کا کیا فائدہ جب میں بھوک سے مر رہا ہوں. تو اس نے مجبوری سے حق بیچ دیا. ایک فعل جس کو انگریزی میں بلیک میل کہتے ہیں. اب دوسرا قصہ میں یہ بتاؤں گا جو درج ہے وہیں تورات اور بائبل میں، کہ جب ان کا والد یعنی حضرت اسحاق بوڑھے ہوئے اور نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے عیسیٰ کو بلا کے کہا، بڑے لڑکے کو، کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں خیر اور برکت کی دعا دینا چاہتا ہوں، اس لیے جاؤ اور میرے لیے گوشت کا شکار کر کے لاؤ، میں کھاؤں گا اور تم پر برکت ڈالوں گا. اب یاد رہے کہ اس قوم اور زمانہ کے رواج کے مطابق نبوت باپ سے بیٹے کو جاتی تھی اگر بیٹا اس قابل ہو. اس لیے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق اور اسماعیل نبی تھے، پھر حضرت اسحاق کے آگے حضرت یعقوب، حضرت یوسف. تو اس قوم میں اس زمانے میں یہ رواج تھا. اب جب حضرت اسحاق نے عیسیٰ کو یہ کہا تو لکھا ہوا ہے کہ ماں نے یہ بات سن لی. ماں کو عیسیٰ ناپسند تھا اور اسے یعقوب پسند تھا. تو ماں نے عیسیٰ گوشت لینے چلا گیا شکار کرنے. ماں نے، والدہ نے یعقوب کو کہا کہ جلدی کرو، تم گوشت لا کے پہلے باپ کے آگے رکھ دو اور کہو کہ میں عیسیٰ ہوں. باپ تو دیکھ نہیں سکتا کہ کون آیا ہے. تو یعقوب نے کہا کہ جب باپ مجھے چھوئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے اور میرا ایسے نہیں ہے، میری جلد جو ہے وہ ملائم ہے. تو ماں نے پھر یہ حل نکالا کہ یعقوب کو عیسیٰ کے کپڑے پہنا دیے اور اس کے ہاتھوں اور گردن پر بکری کا چمڑا لپیٹ دیا کہ باپ محسوس کرے تو ہاتھ محسوس کرے، ہاتھوں کو ہاتھ لگائے تو وہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ ہے. تو اس قصے میں یہ بھی ہے کہ پھر یعقوب باپ کے پاس گیا اور کہا میں عیسیٰ ہوں، یعنی جھوٹ بولا. باپ نے پوچھا اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ تو جواب دیا خدا نے میری مدد کی، یعنی نعوذ باللہ خدا کو بھی اپنے جھوٹ میں ملوث کیا. پھر باپ نے عیسیٰ سمجھ کے دعا مانگی. تو اس طرح جعلی طور پہ عیسیٰ بن کے باپ سے روحانی جانشینی اور نبوت حاصل کی. اور بائبل کے اردو ترجمے میں اس قصے کا عنوان یہ دیا ہوا ہے، یعقوب کا اسحاق کو فریب دینا. تو بہرحال یہ بات انسان کی سمجھ سے ظاہر ہے کہ اگر حضرت اسحاق اپنے سامنے موجودہ شخص کو عیسیٰ سمجھ کے عیسیٰ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اسے برکت دے رہے ہیں اور دعا اللہ نے قبول کرنی ہے، تو اللہ نے وہ عیسیٰ کے حق میں کیوں نہ قبول کی؟ اللہ کیسے مجبور ہو گیا کہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے فزیکلی یہ اس کو ہی جا سکتی؟ بہرحال بیچارہ عیسیٰ گوشت لے کے پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یعقوب پہلے ہی برکت حاصل کر چکا ہے. تو عیسیٰ نے کہا اس کا نام یعقوب یعنی دھوکے باز ہے، اور وہی نام اس کے لیے مناسب اور موزوں ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دھوکہ کیا. وہ دونوں مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس کے برخلاف قرآن کریم میں تو حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے، جیسے میں شروع میں پڑھ چکا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا پوتا نافلہ، اور سب کو وکلن سب کو ان تینوں کو صالحین بنایا. اور اگلی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو امام بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، اور کانوا لنا عابدین، کہ یہ سارے جو تھے یہ ہماری عبادت کرنے والے تھے.
اور ایک اور جگہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب تینوں کا نام لے کر لکھا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ سورۃ صاد میں ہے، آیات 46-47، کہ ہم نے انہیں، اس کا میں مخفف بھی بتاتا ہوں، کہ ہم نے انہیں خالصتاً آخرت کے لیے بنایا۔ یہ جو تین تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر سورۃ یوسف میں آتا ہے، اس میں تو حضرت یعقوب کا کافی ذکر ہے کہ حضرت یعقوب نے خود اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دی، ان سے ایک وعدہ لے کے کسی چیز کے متعلق، اللہ علی ما نقول وکیل، آیت 66 سورۃ یوسف کی، کہ جو ہم کہیں اللہ اس پر وکیل ہے، ہم اس کو بات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ چاہے تو پوری ہو جائے گی۔ تو ایسا شخص سچ بولنے سے ذرہ بھر بھی نہیں ہٹ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ حضرت یعقوب نے قرآن کریم کے مطابق اپنے بیٹی کی جدائی کے دوران کمال کا صبر اور توکل اللہ دکھایا، اور اس پہ قائم رہے۔ صبر جمیل آپ نے 2 دفعہ کہا۔ اب اس نام یعقوب کے معنی جو یہودی اور عیسائی علماء کرتے ہیں کہ کسی کی پیچھے سے ایڑی پکڑ کر اس کا حق مارنا اور خود اس کا غصب کر لینا، اس کے برخلاف جناب مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی بیان کرتے ہیں کہ یعقوب کے معنی ہیں اپنے باپ دادا کا نیکی میں تعاقب کرنے والا۔ اور قرآن کریم اس معنی کی تائید کرتا ہے جب وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب 3 نام لے کر ان کا اکٹھا ذکر کرتا ہے، جیسے میں کوٹ کر چکا ہوں۔ اور نیز قرآن کریم کے ایک مقام پہ جہاں حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ، ہاجرہ نہیں، سارہ کو بشارت دی گئی کہ ان کی اولاد ہوگی جس سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، تو وہاں ہے فبشرناہا باسحاق ومن ورائے اسحاق یعقوب، ہم نے اسے خوشخبری دی، ان کی بیوی کو، اسحاق کی، ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پیچھے چلا صراط مستقیم پر۔ اور انسانیت کی، میں یہ خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت کی مذہبی تاریخ میں یہ بات انوکھی ہے اور حیرت انگیز ترین ہے کہ حضرت یعقوب جن کے نام اسرائیل پر، موجودہ اسرائیل کا نام یہودیوں نے رکھا، وہ اس قوم کے اپنے صحیفے کے مطابق تو دھوکے باز، فریبی، جھوٹے اور غاصب تھے، مگر مسلمان جو ہیں یعنی مخالفین اسرائیل، ان کی الہامی کتاب قرآن کریم کے مطابق وہی شخص صالح، اللہ تعالیٰ کا کامل فرما بردار، عظیم صبر کرنے والا، اور ایسا شخص جو خالصتاً آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ وہ عظیم الشان احسان ہے جو قرآن کریم نے بنی اسرائیل اور یہودیوں پر کیا، کہ ان کے جو انبیاء تھے ان کو ان کی اپنی قوم کے بہتانوں سے بری اور پاک کیا۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ دشمنی ہو تو آپ تو ان کے باپ دادوں کو گالیاں نکالنے شروع کر دیں گے کہ تم تو پیچھے سے ہی اتنی نسلوں سے اس قسم کے بدکار تھے۔ تو بالآخر میں یہ کہوں گا، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی اغراض ہوتی اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتے تو آپ کا راستہ بہت آسان تھا۔ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہتے کہ آپ کے بزرگ جو خود آپ کے مطابق جھوٹے اور دھوکے باز تھے، وہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچا تو صرف میں ہوں، آپ نے مزید یہ کہتے سچا صرف میں ہوں، کیونکہ میرے تو مخالف تک مجھے صادق اور امین کا خطاب دے رہے ہیں۔ مگر ایسی خود غرضی کرنے کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر یہ اعلان کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
انی بما تعملون علیم و ان حاذہ امتکم امۃ واحدۃ و انا ربکم فتقون، سورۃ مومنون آیات 51-52 کہ اے رسولو، اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کرتا ہے تمام رسولوں کو، اے رسولو نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، تم سارے رسول ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، پس میرا تقویٰ کرو۔ یعنی تمام انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی گروہ کے ممبران تھے، یہ ایک ہی امت ہے۔ اگر نعوذ باللہ یعقوب فریبی اور غاصب تھا تو رسول کریم کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر وہ فریبی اور غاصب تھا تو میں بھی صادق و امین نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سارے ایک گروہ کے ممبر ہیں۔ اور اگر میں صادق اور امین ہوں تو یعقوب بھی انہی صفات کا حامل تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔